الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک اہم اور عظیم نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ یقیناً اولاد ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی انسان اس نعمت سے محروم ہو جائے، اللہ رب العالمین کسی انسان کو اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے تو ایسا انسان تڑپ اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتا ہے، اس کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ رب العالمین سے اولاد طلب کرتا ہے، کیونکہ یہ اولاد ہمارے اور آپ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی اولاد کو ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے اولاد کو نعمت قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال یا اولاد انسان کی زندگی کے لیے زینت کا سبب ہے، انسان کے لیے خوشنودی کا سبب ہے، انسان کی خوش نصیبی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر کسی انسان کو مال اور اولاد دونوں چیزیں عطا کر دی گئی ہوں تو ایسا انسان اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی گئیں۔ لیکن یہی اولاد جسے ہم اور آپ نعمت سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسی اولاد کو ہمارا اور آپ کا دشمن قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اے ایمان والو تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بعض بیویاں، ان کی بعض اولاد ان کی دشمن ہیں، فاحذروہم، لہذا ان سے بچو، ان سے ڈرو۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان ہے، پریشانی اور مصیبت کا سبب ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ اولاد جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کے لیے نعمت بنایا، جس کا مطالبہ نبیوں نے بھی اللہ رب العالمین سے کیا، اسی اولاد کو اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا دشمن کیوں قرار دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس اولاد کو ہمارے اور آپ کے لیے مصیبت کا ذریعہ اور آزمائش کا ذریعہ کیوں بنایا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ اولاد ہمارے اور آپ کے لیے نعمت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب یہ ہماری اولاد نیک ہو، صالح ہو، فرمانبردار ہو، پرہیزگار ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو، اس کا کردار بہتر ہو، تبھی جا کر کے یہ اولاد ہماری اور آپ کے لیے نعمت بن سکتی ہے۔ ورنہ اگر ہماری اولاد نافرمان نکل آئے، ہماری اولاد بد کردار ہو جائے، ہماری اولاد بے دین ہو جائے، ہماری اولاد نافرمانیاں کرنے لگے، پرہیزگاری اور تقوی سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو ایسی اولاد ہمارے لیے نعمت ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسی اولاد ہمارے اور آپ کے لیے ہماری زندگی کا سب سے بڑا سردرد ہوتی ہے۔ ایسی اولاد ہماری زندگی میں سب سے بڑی مصیبت بن کر کے آتی ہے۔ ہم اور آپ اس بات کا مشاہدہ اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے کے اندر کرتے ہیں کہ جو اولاد نیک ہو وہی اولاد اپنے والدین کے لیے کی نیک نامی اور ان کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہ اولاد جو بدعمال ہو، بد کردار ہو، نافرمان ہو، وہ اولاد کبھی بھی اپنے والدین کی عزت کا سبب نہیں بن سکتی، وہ اولاد کبھی بھی اپنے والدین کے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ گویا کہ ہماری اولادیں ہمارے اور آپ کے لیے نعمت اسی صورت میں ہو سکتی ہیں جب ان کی تربیت اچھی طریقے سے کی گئی ہو، ان کو دیندار بنایا گیا ہو، ان کو باکردار بنایا گیا ہو، ان کے اخلاق کو سدھارا گیا ہو۔ گویا کہ ہماری اولاد ہمارے حق میں نعمت بنے گی یا ہمارے اور آپ کے لیے مصیبت بنے گی، ایک طرح سے یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے لیے نعمت بنانا چاہتے ہیں یا اپنا سردرد بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے مصیبت بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کی جیسی تربیت کریں گے، انہیں جو سکھلائیں گے وہی چیزیں ہمیں اور آپ کو ان سے ملے گی۔ اگر ہم نے ان کی تربیت اچھی کی ہے، انہیں دین سکھلایا ہے، ان کے کردار کو سدھارا ہے، ان کے اندر اچھائیاں بھری ہیں، تو ایسی اولاد ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر نیک نامی کا ذریعہ بنیں گی۔ لیکن اگر ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کی تربیت میں کوتاہی کی،
انہیں نیک چیزیں نہیں سکھلائیں، انہیں اچھی باتیں نہیں بتلائیں، ان کے اخلاق کو نہیں سدھارا، تو ایسی اولاد ہماری اور آپ کے لیے دنیا کے اندر ذلت کا سبب بنیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کی دینی تربیت کریں، انہیں دین سکھلائیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں انہیں بتلائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اور آپ کو اس کی طرف حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم اور آپ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، انہیں اچھے راستے پر لائیں گے، گمراہی سے انہیں نکالیں گے، بدعمالیوں سے انہیں بچائیں گے، تب جا کر کے ہم اور آپ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انڈائریکٹلی ہم کو اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہماری اور آپ کی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے فرمایا، کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں عطا کی گئی ہیں، اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، والرجل راع علی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، کہ آدمی اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے، اس کے بیوی بچوں کی ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے، ان کی تربیت کا انتظام کرے، انہیں بھٹکنے سے روکے، وہ مسئول عن رعیتہ، اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری اور آپ کی پکڑ ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ تصور ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو اچھا کھانا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو پہننے کے لیے اچھا کپڑا دے دیں، رہنے کے لیے اچھا گھر دے دیں، ان کی خواہشات کے مطابق زندگی کے سامان انہیں مہیا کرا دیں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے والدین ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یقین مانیں، آپ دنیا کی ساری نعمتیں ان کے قدموں میں رکھ دو، اگر آپ نے ان کی تربیت اچھی طریقے سے نہیں کی ہے، آپ نے ان کی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا ہے، تو آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، آپ نے والدین ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اور یقیناً قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اس پر پکڑ کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ والدین اس طرف توجہ دیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تربیت کے معاملے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، ہم انہیں یوں ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ہم انہیں آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ان کی غلطیوں پر ہم انہیں نہیں ٹوکتے، انہیں نہیں بتلاتے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور جب یہ اولاد بڑی ہو کر کے نافرمان بنتی ہے تو ہمیں اور آپ کو ان سے شکایتیں ہوتی ہیں، ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نافرمانیاں کر رہی ہے۔ یہ نافرمانیاں ہم نے اور آپ نہیں سکھائی ہیں، ہم میں شکایت ہوتی ہے کہ ہماری اولاد بگڑ گئی ہے، غلط راستے پر چلی گئی ہے، ہم انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں رکتی۔ یہ بدعمالیاں جو اس کے اندر آئی ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم اور آپ ہی ہیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے صحیح وقت میں ان کی تربیت کی ہوتی، انہیں سمجھایا ہوتا، انہیں بتلایا ہوتا، تو یہ مصیبت آج ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں ہوتی۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کی طرف توجہ دیں۔ آئیے والدین اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں، کون سی چیزوں کا خیال کریں، اس چیز کی طرف بھی تھوڑا توجہ دے لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو خیال کرنی ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ بچوں کی تربیت سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں، صالح ہوں، ان کے اندر برائیاں نہ موجود ہوں، تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے اندر کی خامیوں کو دور کریں، کیونکہ بچہ وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کچھ اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بچہ ایک عمر تک کوئی چیز نہ سمجھتا ہے نہ جانتا ہے، بلکہ اپنے والدین کی نقل کرتا ہے، والدین کو دیکھتا ہے وہ کیسا کر رہے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ، لوگوں سے معاملات کرنے کا طریقہ، یہ تمام کی تمام چیزیں جس طرح والدین کے اندر موجود ہوتی ہیں، بچہ انہی سے نقل کر کے، انہی کو دیکھ کر کے یہ تمام چیزیں سیکھتا ہے اور انہی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آپ کو سدھاریں۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ ہمارا بچہ نیک بنے تو ہمیں اور آپ کو نیک بننا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ خود نیک نہیں ہیں، ہمارے اندر برائیاں ہیں، اور ہم اور آپ چاہیں کہ ہمارا بچہ نیک بن جائے، تو یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ماں باپ نافرمان ہو، ماں باپ غلط راستے پر چلنے والا ہو، اور ان کی اولاد نیک بن جائے، ان کی اولاد صالح بن جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے اور تقریباً ناممکن کام ہے، کیونکہ بچے اپنے والدین کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ اسی طرح دوسری چیز
کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت ان کے بچپنے سے کرنا شروع کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج پا گیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں نہیں کرتے، انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اندر کوئی غلطی دیکھیں، کوئی خامی دیکھیں، کوئی برائی دیکھیں، ہم انہیں ٹوکتے نہیں، روکتے نہیں، ہم کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا سدھر جائے گا، بڑا ہوگا اس کی اخلاق سدھر جائیں گے، بڑا ہوگا یہ برائیاں چھوڑ دے گا۔ ہماری اور آپ کی یہ غلط فہمی ہے۔ بچہ بچپن میں جو چیزیں سیکھ لیتا ہے اسے بھلا پانا، اسے چھوڑ پانا بچے کے لیے بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ بچپن کے اندر بچے کا دماغ خالی ہوتا ہے۔ اس وقت جو چیزیں اس کے ذہن میں ڈال دی گئیں، بچے کا ذہن کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ اس وقت جو چیزیں وہاں لکھ دی گئیں، جو چیزیں اس کے ذہن میں ڈال دی گئیں، وہی چیزیں بچہ آگے چل کر کے اپنائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ان کی تربیت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے واقعات آپ کو نظر آئیں گے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے میں ہی بچوں کی تربیت کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھ اونٹنی پر بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں نصیحتیں کی، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں، ان کلمات کو یاد رکھنا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہدک۔ ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو بہت ساری نصیحتیں کی، اللہ رب العالمین کے تعلق سے، لوگوں کے تعلق سے بہت ساری نصیحتیں کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ عمرو بن ابی سلمہ کا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان پر موجود ہیں، عمرو بن ابی سلمہ بھی بچے تھے، ان کا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انہیں ٹوکا، انہیں بتلایا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، کہ کھانے کا آداب یہ ہے کہ بسم اللہ کر کے کھایا جائے، داہنے ہاتھ سے کھایا جائے، اور وہ کھانا کھایا جائے جو سامنے موجود ہو، اپنے قریب موجود ہو، برتن کے اندر چاروں طرف ہاتھ نہ پھیلائے جائے، ہاتھ نہ گھمائے جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن ابی سلمہ کو اس وقت سکھلایا جب وہ بچے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیزیں بڑی کوتاہی ہے، ہم اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اچھائیاں نہیں بتلاتے، اچھی چیزیں نہیں بتلاتے، برائیوں سے نہیں روکتے۔ یہ بچے، وہ بچپنا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچوں کے سیکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس وقت بچوں کو نہیں سکھائیں گے، نہیں بتلائیں گے، وہ وقت ہے بچوں کے سیکھنے کا، ہم نہیں سکھائیں گے تو بچے کہیں اور سے سیکھیں گے، ان بچوں سے سیکھیں گے جن کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں، ان بچوں کے سے سیکھیں گے جن کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں تو اور چیزیں آ گئی ہیں، موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، ٹی وی موجود ہے، بچے یہاں سے سیکھیں گے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے موبائل سے، انٹرنیٹ سے، ٹی ویوں سے اور دوسرے بچوں سے اگر چیزیں سیکھتے ہیں تو بڑی حد تک یہ ممکن ہے کہ وہ بچے برائیاں سیکھیں، اچھائیاں ان کے پلے بھی نہیں پڑیں گی۔ ہم اور آپ بچپنے میں اپنے بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتے اور آگے چل کے ہم اور آپ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو بچپن میں کچھ سکھایا ہی نہیں ہے تو ہم اور آپ ان سے امید کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہم اور آپ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نافرمانی کر رہا ہے، ہم نے کبھی انہیں سکھلایا ہی نہیں کہ والدین کی فرمانبرداری کیا ہوتی ہے، والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، ہم نے انہیں بتلایا ہی نہیں، تو ہم اور آپ ان سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آج وہ ہماری عزت کریں گے، ہمارا ادب کریں گے، ہماری باتیں مانیں گے؟ ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی یہ تمام چیزیں سکھلائیں اور بچپن سے اس چیز کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے احادیث بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کا جو معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز میں کوتاہی کریں تو انہیں سکھلانے کے لیے، بتلانے کے لیے انہیں سزا تک دے سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ حالانکہ بچوں پر اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوتی، جب تک بچہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچ جاتا، اسلام کا کوئی بھی حکم اس پر نافذ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے معاملے میں ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اگر بچے نافرمانی، اگر بچے نماز کی ادائیگی نہیں کرتے تو ہم اور آپ ان بچوں کی پٹائی کریں، انہیں مار لگائیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس لیے دیا تاکہ ہمارے بچوں کے اندر نماز کی اہمیت انہیں سمجھ میں آئے، ہمارے بچے سمجھ سکیں، ہمارے بچوں کی تربیت ہو سکے، بچپنے سے انہیں سمجھ میں آئے کہ نماز بھی ایک اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، اسلام کا ایک فریضہ ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت اس چیز سے کی جاتی ہے۔ بچپن سے یہ چیزیں بچوں کو سمجھ میں آئے اور جب بچہ بڑا ہو جائے، اس پر نماز فرض ہو جائے، اس وقت تک بچہ ان چیزوں کو سیکھ چکا ہو، بچہ اس چیز کا عادی ہو چکا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر خامی ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے لے کر کے، کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں جن کو سیکھ کر کے بچہ اسلام پر، دین پر عمل کر سکتا ہے، ہم اور آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے۔
آج ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم کا معاملہ تقسیم کر دیا گیا ہے. ہم اپنے بچوں کو انہی بچوں کو قرآن سکھلاتے ہیں جنہیں آگے چل کر کے ہمیں حافظ بنانا ہوتا ہے, عالم بنانا ہوتا ہے. ہم اپنے انہی بچوں کو دین کی باتیں بتلاتے ہیں, سکھلاتے ہیں جن بچے کو ہمیں آگے چل کر کے مدارس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے. اور ہمارے وہ بچے جنہیں ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, انجینئر بنانا چاہتے ہیں, ہم اور آپ ان بچوں کو قرآن سے, دینی تعلیمات سے, اللہ اس کے رسول کی باتوں سے دور رکھتے ہیں. ہم انہیں تعلیم نہیں دیتے, بچپن سے ہی ہم اور آپ انہیں انگریزی کتابوں کے حوالے کر دیتے. یقیناً اسلام ہمیں اور آپ کو اس چیز سے نہیں روکتا کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیں, لیکن ہمیں اور آپ کو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں, جو بنیادی تعلیم ہے, جن کو سیکھ کر کے, جس کی وجہ سے بچہ دین پر عمل کر سکے, اسلام پر عمل کر سکے, اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے. کم سے کم اتنی تعلیم اپنے بچوں کو دینا ضروری ہے. آپ اپنے بچوں کو بچپن کے اندر یہ تعلیم دیں, انہیں قرآن پڑھنا سکھائیں, انہیں حدیث کی باتیں بتلائیں, اللہ اس کے رسول کی باتیں سکھلائیں, اور اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو جو تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ تعلیم دیں. شریعت آپ کو اس چیز سے نہیں روکتی, لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں, دینی تعلیم دیں, جو بنیادی تعلیم ہے ان کو روشناس کرائیں. اسی طرح ایک اور چیز جس کا ہمیں اور آپ کو خیال کرنا ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کا خیال کریں. آج ہمارے یہاں ایک اور چیز پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر ڈال دیے, اسکول کے اندر ہم نے ڈال دیا, وہاں سے وہ چیزیں سیکھ رہا ہے, اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں, ہم اور آپ اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے. ہم نے اپنے بچوں کو سکھلا دیا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے, ہم نے بچوں کو سکھلا دیا سونے سے پہلے فلاں دعا پڑھنی ہے, مسجد میں جانا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے, یا اور بھی چیزیں ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو سکھلا دیا. لیکن ہم اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ جو سیکھ چکا ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہے یا نہیں. ہم نے دعائیں سکھلائی ہیں, ان دعاؤں کو پڑھتا ہے یا نہیں, ہم نے آداب سکھلائے ہیں, ان آداب کو اپناتا ہے یا نہیں, اس چیز کی طرف ہم اور آپ دھیان نہیں دیتے. ہم نے اور آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تعلیم دے دی, ہمارا حق ادا ہو گیا. یقین مانے ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم اور آپ یہ چیزیں انہیں سکھلائیں, ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی توجہ دیں کہ ہمارے بچے ان چیزوں کو بھی اپنائیں جو آداب ہم نے سکھلایا ہے, ان آداب کو اپنائیں, جو دعائیں ہم نے سکھلائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں, جو چیزیں ہم نے سکھلائی ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. اس چیز پر ہماری اور آپ کی نظر ہونی چاہیے, تبھی جا کر کے ہم اور آپ اپنے بچوں کی حقیقی معنوں میں تربیت کر سکیں گے. اور جب ہم اور آپ اپنے بچوں کی حقیقی معنوں میں تربیت کریں گے تو یقیناً یہ بچے ہمارے اور آپ کے لیے بڑے سود مند اور ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوں گے. اگر ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے, آج دنیا کے اندر لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے, ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی نیک نامی دنیا کے اندر موجود رہے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. آپ کے جانے کے بعد آپ کے یہی بچے جن کو آپ نے نیک بنایا ہے, صالح بنایا ہے, جن کے اخلاق کو آپ نے سدھارا ہے, آپ کے جانے کے بعد یہی بچے آپ کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے. ہماری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اور آپ دنیا کے اندر بھی عزت والے بنیں, آخرت کے اندر بھی ہماری اور آپ کی عزت ہو. یقین مانے اگر ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے, ان کی تربیت کی طرف دھیان دیا ہے, تو یہی بچے دنیا کے اندر بھی ہمارے اور آپ کی عزت کا سبب بنیں گے اور آخرت میں بھی ہماری اور آپ کی عزت کا سبب بنیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو جنت کے اندر اس کا جو حق ہے, اس کا جو مقام اسے دے دے گا. اس کے بعد اس کے درجات بلند کیے جائیں گے. وہ بندہ اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا, اللہ رب العالمین میرا حساب و کتاب ہو چکا, میں جس کا حقدار تھا جنت میں وہ مقام بھی مجھے دے دیا گیا, اب یہ میرے درجات کیوں بلند کیے جا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کہے گا یہ درجات اس لیے بلند کیے جا رہے ہیں کیونکہ تمہارے وفات کے بعد, تمہاری دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارا بچہ تمہارے لیے دعائیں کیا کرتا تھا. وہ اولاد, وہ نیک اولاد جسے تم دنیا کے اندر چھوڑ کر کے آئے تھے, وہ نیک اولاد تمہارے لیے دعائیں کرتا تھا, تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتا تھا. اسی وجہ سے آج تمہارے یہ مقام بلند کیا جا رہا ہے. تو یہ اولاد اگر ہم اور آپ اسے نیک بناتے ہیں, صالح بناتے ہیں, تو یقیناً یہ اولاد ہمارے اور آپ کے لیے دنیا و آخرت کی عزت کا سبب بنیں گے. لیکن اگر ہم نے اور آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی, جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے, تو یقین مانے یہ اولاد ہماری اور آپ کی دنیا کے اندر بھی رسوائی کا سبب ہوں گی اور آخرت میں بھی ہمیں اور آپ کو رسوائی جھیلنی پڑے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی تئیں مخلص بنیں, اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں. جہاں ہم اور آپ اپنے بچوں کو دنیا کی احکام سکھائیں, دنیا کی باتیں سکھلائیں, دنیا کے کام میں کامیاب بنائیں, وہیں ہم اور آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت بھی کریں تاکہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں.